حوالے سے ایک کہانی لائی ہوں، چلے میں آپ کو سناتی ہوں۔ 14 اگست کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل اور حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور ایک یادگار دن ہے۔ اسی دن برصغیر کے مسلمانوں کے نحیف و نژاد لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذہانت، فطانت، دیانت، جہد مسلسل اور عظیم قائدانہ صلاحیتوں کے زور پر انگریزوں اور ہندوؤں کو چاروں شانے چت کر کے ہمارے لیے الگ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب ہزاروں خاندانوں نے اپنی جائے پیدائش، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف ہجرت کی اور ان دیکھی سرزمین کی طرف نئی امیدوں کے ساتھ چل پڑے، لاکھوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، نہ جانے کتنے بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے، کتنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو وحشیانہ آبرو ریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے نوجوان مملکت خدا داد پاکستان کے قیام کے مقاصد کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ملک کے قیام کے پیچھے ہزاروں لرزہ خیز کہانیاں دفن ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک کہانی لاہور کے علاقہ گڑھی شاہوں میں مقیم راکم الحروف کے دادا محمد رمضان کی ہے۔ جب میں نے اپنے دادا سے یہ داستان سنی تو اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں محمد رمضان اور ان کے خاندان پر گزرنے والی قیامت کا ایک ایک لمحہ ان کے ذہن پر نقش تھا۔ تقسیم کے دوران گزرنے والی قیامت صغریٰ کے واقعات محمد رمضان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا خاندان برصغیر کی تقسیم سے پہلے امرتسر کے مشہور علاقہ خزانہ گیٹ کا رہائشی تھا۔ تقسیم ہند کے وقت میری عمر 28-29 سال تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ امرتسر میں ہمارا چارپائیاں بنانے اور برتن کلئی کرنے کا وسیع کاروبار تھا۔ پاکستان کا قیام 26 رمضان المبارک 1368 بمطابق 14 اگست 1947 عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص مصلحت یا مشیت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اگلا دن 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع تھا، اور اس کے 3 روز بعد عید الفطر آنے والی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہر اعتبار سے ایک مبارک رات، مبارک دن اور مبارک ماہ تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں باتیں دی اور لی جا رہی تھی، نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے، گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندوؤں اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں سوگ برپا ہو گیا، صف ماتم بچھ گئی اور آہ و بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو، سکھ، مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے گاؤں کے مسلمانوں سکھوں کے مظالم کے ڈر سے اپنی عزتوں اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش میں سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے ہمارے قافلے پر بندوقوں، تلواروں، کرپانوں، نیزوں، چھریوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے قافلے کے ہم چند مسلمان جوان سینہ تان کر سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر ہمارے کتنے نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔